بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم بیان کے ارکان کا سلسلہ جاری تھا، جس میں ہم تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل کا ذکر کر رہے تھے۔ آج مجاز مرسل حصہ نمبر 5 کی طرف ہم بڑھیں گے، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ آئیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم ان الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ سبب کا معنی ہے وجہ، ذریعہ، وسیلہ، باعث، یعنی جس وجہ سے کوئی کام سرزد ہو جاتا ہے تو اس کام کو ہم کہیں گے مسبب۔ مثلا بادل کے ذریعے سے پانی میسر ہوتا ہے، تو پانی جو ہے یہ ہمارے پاس مسبب ہیں اور بادل ہمارے پاس سبب ہیں، یعنی بادل سبب ہیں پانی کا۔ میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سبب کا جو نتیجہ ہے اس نتیجے کو کہا جاتا ہے مسبب۔ اب ہم ڈکشنری کی طرف آتے ہیں تو ڈکشنری میں آپ کو ملے گا، یعنی ڈکشنری کو اردو میں لغت کہا جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی لغت اٹھا لیں تو وہاں پہ لکھا ہوگا سبب کا معنی وجہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، باعث ہے، اور مسبب یعنی سبب بنانے والا یا سبب کا نتیجہ۔ تو آپ اگر یہاں پر یہ لے لیں کہ سبب کا نتیجہ، تو یہ میرا خیال ہے آپ کے لیے نہایت مناسب ہیں۔ سبب کے نتیجے کو مسبب کہا جاتا ہے، یا جس کا سبب ظاہر کیا جائے، جس کا کوئی سبب ہو، یعنی وہ کام جو کسی سبب سے وجود میں آئیں تو اس کام کو، یعنی جس وجہ سے وجود میں آئیں تو اس وجہ کو جس وجہ سے وجود میں آئیں وہ وجہ سبب ہے اور وہ کام مسبب ہے۔ یا مسبب الاسباب، مثلا اسباب بنانے والا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس کارخانہ قدرت میں کوئی کام بھی بغیر سبب کے نہیں ہوتا، یعنی ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ مجاز مرسل میں سبب بول کر مسبب مراد لینا، اور طریقہ بھی یہ ہے، کوشش یہ کرے کہ جس حرف کے اوپر شد ہو، یعنی حرف مشدد، تو شد اگر آپ لگائیں یہ علامت تو زیادہ مناسب ہے۔ یہ ہے مسبب اور یہ ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ اس کی تعریف ہم یوں کریں گے، وہ لفظ جو حقیقی معنوں میں سبب کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی وضع کے معنی ہے بنایا گیا ہے، اور اس کے حقیقی معنی سبب کے ہیں، لیکن مجازی معنوں میں ہم وہ مسبب کے لیے استعمال کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مجاز مرسل ہیں، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا، اور اس لفظ کو جو سبب کے لیے وضع کیا گیا ہے اس لفظ کو مسبب کے معنوں میں استعمال کیا جائے تو پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو پھر اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اور اس کارخانہ قدرت میں، یعنی اس دنیا میں ہر کام کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ مثال نمبر 1 ہم پڑھیں گے مجاز مرسل میں، یعنی سبب سے مسبب مراد لینے کی مثالیں۔ مثال نمبر 1 میں بادل خوب برسا، اس مثال میں سبب بول کر مسبب ہیں، یعنی سبب بول کر مراد مسبب ہے۔ سبب یہاں پر کیا ہے؟ اس مثال میں بادل ہے، اور مسبب کیا ہے جو اس مثال میں موجود نہیں ہے؟ وہ ہم خود جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک قرینہ موجود ہے، ایک اشارہ موجود ہے، تو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر بادل تو نہیں برستا بلکہ پانی برسا ہے۔ بادل سے مراد کیا ہے؟ بادل تو پانی برسانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، اور پھر بادل بننے کا بھی ایک سبب ہے، وہ ہے سورج کی
حرارت ہیں یعنی سورج ہیں، آفتاب ہیں، اور پھر آفتاب میں یہ حرارت پیدا کرنے کا بھی ایک سبب ہے، وہ قدرت ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ مثال نمبر 2 میں علی کا ہاتھ نہیں پہنچتا ورنہ ضرور مدد کرتا۔ مثلا علی مسافر ہیں، گیا ہے دور دراز، اور اب اس کے کوئی ہمسایہ ہیں وہ بھوکا سویا ہوا ہے، تو ہم یوں کہیں گے کہ علی کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ہاتھ سے مراد یہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، ہاتھ بمعنی قدرت استعمال ہوا ہے، یعنی ہاتھ میں یہ قدرت، یہ طاقت موجود ہے کام کرنے کی، کہ وہ کسی کے ساتھ بھی آپ مدد کرے، کوئی بھی کام کرے، اچھا برا کام کرے، تو ہاتھ میں یہ قدرت موجود ہے۔ علی کا ہاتھ نہیں پہنچتا ورنہ وہ ضرور مدد کرتا ہے، اس مثال میں سبب بول کر مراد مسبب ہیں، اور سبب آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہیں، قوسین میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ ہمارے پاس کیا ہے؟ سبب، اور مراد اس سے قدرت ہے۔ دراصل ہاتھ سے ہونے والے کام قدرت پر دلالت کرتے ہیں، اور دراصل بادل جو ہیں وہ پانی برسانے کا سبب ہیں۔ تو یہ دونوں مثالوں کی وضاحت بھی بڑی وہ خوبصورت انداز میں موجود ہیں، سمجھنے کے لیے نہایت آسانی ہے۔ مثال نمبر 3 میں ایک شعر ہے کہ جہاں کی پرورش اپنے لہو سے کرتا ہے تو اس پہ کرے سادہ میں رنگ بھرتا ہے، یعنی جہاں کی پرورش کے معنی ہے دیکھ بھال۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان اپنا لہو جلا کر، اپنا خون پسینہ ایک کر کے وہ ہمارے لیے کھیتی باڑی میں، باغبانی میں مصروف ہیں، رنگ برنگ سبزیاں ہیں، اناج ہیں، اور پھر باغات ہیں، پھل ہیں، جو دہقان کی محنت سے ہمیں میسر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کی پرورش اپنے لہو سے کرتا ہے تو اس کے پیکر سادہ میں رنگ بھرتا ہے۔ اب یا اس مثال میں، یعنی اس شعری مثال میں سبب لہو سے مراد ہے قوت، وہ قوت طاقت جو کسان پرورش کرنے پر وہ قوت صرف کرتا ہے۔ کون صرف کرتا ہے؟ کسان۔ سبب بول کر مراد مسبب ہے، یہاں سبب یعنی لہو بول کر مراد مسبب کے معنی ہے وہ قوت، وہ طاقت، وہ توانائی ہے جو کسان بیچارہ خرچ کرتا ہے، اور پھر بھی اس کا لباس بھی پرانا، اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ سب سے مشکل جو اس وقت سہولیات زندگی جس کو میسر نہیں ہے اور بڑا تھوڑا سا حصہ اس رزق میں ان کو ملتا ہے، وہ کسان بیچارہ ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دراصل لہو قوت پیدا کرنے کا سبب ہے، جیسے بادل پانی برسانے کا سبب ہے، اور ہاتھ دراصل ہیں، یعنی دراصل ہاتھ سے ہونے والے کام ہاتھ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ دلالت کے معنی ہے ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے۔ اسی طرح دراصل لہو قوت پیدا کرنے کا ایک سبب ہے، ذریعہ ہے۔ لہو خون سے قوت پیدا ہوتی ہے، واقعی خون سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ جس انسان میں خون ہو، طاقت ہو، اور بدن میں گردش خون جاری ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، اور جب رک جائیں یا زیادہ جسم سے خارج ہو جائیں، بندہ مر جائیں بیٹا، تو پھر وہ اس میں وہ محنت والی طاقت، قوت اس میں پھر نہیں ہوتی۔ یہ قوت تو تب ہے جب دم میں دم ہے، یعنی یہ خون کی گردش جسم میں جاری ہے، تو خون دراصل وہ قوت کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان میں قوت، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سبب بول کر مراد مسبب یعنی قوت ہے، طاقت ہے۔ وہ اپنی طاقت سے جہاں کی پرورش، جہاں کے معنی ہے دنیا، جہان کی پرورش وہ کر رہا ہے۔ اور یہاں اردو کا ایک قاعدہ ہے، وہ الفاظ جو نون پر ختم ہوتے ہیں، جیسے آسمان، قرآن، جہان، ایمان، مسلمان،
اس کو جب ہم مختصر کرتے ہیں تو مختصر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نون کا نقطہ ہٹا دے، نون غنہ بن جائے گا اور وہ لفظ مختصر، جہان سے جہاں، قرآن سے قرآن، اور آسمان سے آسماں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل مترادف الفاظ ہیں، لیکن یہاں پر مختصر کر کے لکھا گیا ہے. وہ انشاءاللہ اوزان میں ہم جائیں گے، علم عروض میں تو ہم پھر ذکر کریں گے. اچھا، یہاں پر ہے مثال نمبر 4 میں، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باران کی آرزو کرتے. حیدر علی آتش کہتے ہیں نہ پوچھ، مجھ سے پوچھو مت، سوال مت کر، عالم برگشتہ طالعی. برگشتہ طالعی کے معنی ہے یعنی بدقسمتی، اور عالم کے معنی ہے حالت. میری بدقسمتی کی حالت کا مجھ سے مت پوچھ، میری بدقسمتی کی حالت یا میری بدقسمتی کا حال اتنا زیادہ ناگفتہ بے ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں. میری قسمت اتنی خراب ہے کہ برستی آگ جو باران کی آرزو کرتے. برستی آگ، اب آگ تو نہیں برستی، وہ گرمی اس سے مراد ہے. اور گرمی آگ ایک سبب ہے گرمی پیدا کرنے کے لیے، تو سبب آگ ہے اور مسبب گرمی ہے، یعنی سبب بول کر مراد مسبب ہیں. برستی آگ جو باران کی آرزو کرتے. فرماتے ہیں کہ میری قسمت اتنی زیادہ خراب ہے، ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، اور اب اگر میں دعا بھی کرتا ہوں تو وہ بد دعا میں بدل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر میں باران کی آرزو کر دوں، تمنا کروں، تو کیا ہوتا ہے اس دن پھر خوب گرمی ہوتی ہے، یعنی میری دعائیں بھی بد دعا میں بدل جاتی. انسان جب بہت زیادہ دکھی ہو اور پریشان ہو تو وہ پھر اپنی قسمت سے شکایت گلا کرتا ہے، اور یہی حالت یہاں پر آتش کی بھی ہے. اس شعری مثال میں سبب یعنی آگ بول کر مراد مسبب یعنی گرمی ہے. دراصل آگ گرمی پیدا کرنے کا سبب ہے. اور مثال نمبر 5 کی طرف آگئے، اور آج مجاز مرسل حصہ نمبر 5 بھی ہیں. تخت سلامت رہے. اب تخت ایک سبب ہے اور مراد اس سے مسبب، یعنی تخت کا مالک، تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ سلامت ہیں، کہ بادشاہ سلامت، وہ کیا رہیں؟ بادشاہ سلامت رہیں، یعنی ہر آفت سے سلامتی کے ساتھ رہیں، محفوظ رہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں زمانے قدیم میں آپ شعراء بیچارے اور خاص کر علماء فضلاء ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً وہ مادی لحاظ سے غریب ہوتے ہیں. اکثریت کی بات کرتا ہوں. تو پھر اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے، بعض وہ نوابوں کے ہاں یا بادشاہوں کے دربار میں وہ حاضر ہوتے تھے، اور پھر ان کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے اور دعائیں دیتے تھے، بڑا چڑھا کر اس کی خوشامدی اور تعریفیں، اور پھر اس کے صلے میں وہ کچھ پیسے ملتے تھے، انعامات، تو اس سے پھر ان کا خرچہ چلتا تھا. بہرحال جب اچھا نظام آ جائے تو پھر یہ چیزیں خوشامدی وغیرہ حقدار کو حق مل جاتا ہے، اور پھر خوشامدی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. خدا کرے کہ ایک عادلانہ نظام دنیا میں قائم ہو کہ حقدار کو حق ملے، اور حقدار پھر وہ یا لڑائی جھگڑوں سے یا چاپلوسی سے کام نہ لے. بہرحال ہمارے بعض علماء نے یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے، سبب اور مسبب کی مثال پیش کرنے کے لیے. تو آ جائیں، میر انیس کا یہ شعر ہے، پانی تھا آگ. میدان کربلا کا ذکر کرتے ہیں کہ پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی. روز حساب یعنی قیامت کے دن، حساب والے دن کی طرح گرمی تھی میدان کربلا والے دن. اور پانی جو ایک ٹھنڈک، ایک سردی اور ایک پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے، وہ پانی بھی اس وقت میدان کربلا میں گرمی سے ابل رہا تھا، اور وہ آگ کی طرح وہ پانی بھی گرم تھا. اور ماہی جو سیخ موج تک آئی تھی کباب تھی. ماہی تو آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کو کہا جاتا ہے، اور
یعنی سیکھے موج مطلب ہے کہ موج کے کنارے یعنی ساحل تک، اور دریائے فرات کے ساحل تک جو مچھلیاں آتی تھی تو وہ زندہ نہیں ہوتی تھی بلکہ کباب بن کے وہ پکی ہوئی ہوتی تھی گرمی کی وجہ سے۔ وہ شدت بہت خوبصورت الفاظ میں بڑا چڑھا کر وہ شاعر بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ صنعتوں کے بارے میں ہم علم بدیع میں جائیں گے تو اس کا ذکر کریں گے۔ صنعت حسن تعلیل ایک کمال ہیں وہاں پہ۔ اچھا، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ معنی بھی میں شروع میں سمجھا چکا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ سبب کے معنی ہے ذریعہ، جس ذریعے سے کوئی کام ہو جائے، سبب وجہ، اور اس وجہ کا جو نتیجہ ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے، اسے مسبب۔ تو میرا خیال ہے کہ اس آج کا جو سبق ہے نہایت آسان اور سلیس سبق تھا، زیادہ مشکل اس میں نہیں ہے۔ اور میں جب دیکھتا ہوں علم بیان کی کتابوں پر میری نظر پڑتی ہیں تو اس پہ تشبیہ، استعارہ، کنایہ پر بہت زیادہ کام ہو چکا ہے۔ جو کام نہیں ہوا تو وہ مجاز مرسل پر، اور یہی وجہ ہے کہ مجاز مرسل کو میں نے ذرا وہ مفصل انداز میں اس کو بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ سلسلہ وار آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ پھر تشبیہ کی اقسام، استعارہ کی اقسام، اس پر بھی ہم وقتاً فوقتاً وہ زیر بحث لائیں گے، سمجھانے کی کوشش کروں گا میں انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اس اردو زبان، تمام زبانیں جو ہیں در حقیقت وہ کنجیاں ہیں، اور ہر زبان میں علوم و فنون کے خزانے موجود ہیں، اور وہ کنجی جو ہیں وہ علوم و فنون کو سمجھنا جو ہے اس کے لیے قواعد نہایت ضروری ہیں، تاکہ صحیح معنوں میں ہم اس سے لطف اندوز ہو اور اس سے مستفید ہو۔ اور جو اردو میں علوم و فنون ہیں، پھر میں زیادہ بات کو طول نہیں دینا چاہتا، مختصر یہ کہ آخر میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست اجازت کا طلبگار اور یہیں درخواست گزار ہیں کہ براہ مہربانی یہ چینل لنک آپ جگہ جگہ یعنی کٹ کاپی پیسٹ کے ذریعے سے آپ اس کو شیئر کر دیں، اردو کی خوشبو دنیا بھر میں پھیلائیں، اور اس خدمت میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ بر صغیر کی سب سے بڑی زبان کا اعزاز ہماری عظیم اردو کو حاصل ہے، پاکستان کی قومی زبان ہماری عظیم اردو ہے، تو آئیں اس اردو کی خدمت میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ والسلام، خدا حافظ۔ یار زندہ، صحبت باقی، اللہ حافظ۔